قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے چند آیات بینات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ در یتیمی اور یتیمی کے احکام پچھلے 2 خطبات جمعہ میں آپ نے سماعت فرمائے۔ خیال تھا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاعت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت ہے وہ بیان کیا جاتا، لیکن ایک ایسا صحنے، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا دکھ اور ایک ایسا غم ہم سب کو پہنچا ہے، جس کی وجہ سے ہر ذی شعور بندہ مومن جسے احساس ہے کسی نعمت کا، اس کا دل آج خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میری مراد عالم اسلام کا ایک عظیم فرد، ایک عظیم ہستی، حضرت علامہ شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال پرملال ہے۔ چند یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، سب نے جانا ہے، لیکن کچھ ہستیاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جدائی دلوں پر داغ چھوڑتی ہے، جن کے غم دلوں پر نقش چھوڑتے ہیں اور دل ان کے جانے پر روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، حزین ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ آپ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں۔ کم لوگ ہیں جن کے جانے کے بعد محسوس کیا جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو ملک و قوم کا، دین و ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کے جانے سے ایک معاشرے کے اندر زمین کے اوپر ایک خزاں سی چھا جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات سایہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم چند باتیں علماء کی شان کے حوالے سے، موت و حیات کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ایک حدیث پاک سے آغاز کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ یہ ابو امامہ باہلی، یہ
کیسے فرد ہیں، کیسی ہستی ہیں یہ؟ اپنے قبیلے کے یہ سردار تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور اپنے قبیلے کے یہ سردار تھے۔ تو ایک دن حالت کفر میں، ابھی اسلام کی دولت سے یہ بیراوار نہیں ہوئے تھے، حالت کفر میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضری کا مقصد کیا تھا؟ قبیلے والے لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ ایک بادشاہ ہیں، حکمرانی چاہتے ہیں، اپنی بادشاہ چاہتے ہیں، اپنی حکمرانی چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عرب کے سردار بن جائیں، ایک قبیلے کے سردار بن جائیں، انہیں سرداری مل جائے۔ تو ان کے قبیلے کے لوگ یہ باتیں کرتے تھے، تو یہ خود بڑے سمجھدار، بڑے ذہین، فطین، دانا تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خود جا کر ان کی مجلس میں جاتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں، اور میں پہچان لوں گا یہ اللہ کے نبی ہیں یا دنیا کے سردار ہیں۔ تو جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو سب سے پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب یہ ابو امامہ باہلی آئے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے کی کالی کملی جو ہے وہ اتار کے ان کے قدموں کے آگے بچھا دی۔ اور پھر دوسرا کام کیا کیا نبی پاک نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے بیٹھے، اور ابو امامہ باہلی جو اپنے قبیلے کے سردار تھے انہیں تکیہ پیش کیا۔ آپ تکیے سے ہٹ کرنا علیحدہ بیٹھے، اور انہیں تکیہ پیش کیا کہ آپ تکیے کے اوپر بیٹھو۔ تو جب انہوں نے یہ دو عمل دیکھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، اور اب آ کر اپنے قبیلے سے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، اگر محمد صرف دنیا کی سرداری چاہتے تو نہ اپنی کملی میرے قدموں میں بچھاتے اور نہ تکیہ مجھے دیتے۔ دنیا دار کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کرسی سنبھال کے رکھتا ہے، لوگوں کو نیچے بٹھاتا ہے، لوگوں کو نیچے بٹھاتا ہے، دور بٹھاتا ہے۔ یہ دنیا دار چاہے وہ پیر کی صورت میں ہو اور چاہے وہ کسی بادشاہ کی صورت میں ہو، کسی حاکم کی صورت میں ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا خود مسلح بچھا کے دو دو تین تین تکیے پیچھے رکھ کے اوپر اپنا تخت بچھا کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور نیچے مریدوں کو بٹھایا ہوتا ہے۔ ان کا دین کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ تو ایک دنیا دار لوگ ہیں، وہ دنیا دار لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیا ہے، نبی پاک عمل کیا ہے، آپ ساری تاریخ کو پڑھ لیں۔ صحابہ کے درمیان اس طرح بیٹھتے تھے کہ اجنبی آنے والا شخص وہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ ان میں نبی کون ہیں اور دوسرے فرد کون ہیں، مل جل کر۔ اور پھر چلنے کا انداز کیا تھا کہ صحابہ آگے آگے چلتے تھے، نبی پاک ان کے پیچھے چلتے تھے۔ ہمیں پہچان پیدا کرنی ہے نا اس دور کے اندر کہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک ہی کرسی بچھائی جاتی ہے اور باقی صاحب نیچے بیٹھیں گے، ایک ہی تخت بچھایا جاتا ہے، باقی صاحب نیچے بیٹھیں گے۔ یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا کہ اگر یہ دنیا کے بادشاہ ہوتے، دنیا داری چاہتے، دنیا چاہتے، تو مجھے نیچے بٹھاتے اور آپ اوپر بیٹھتے کہ میں بڑا ہوں، لیکن وہاں معاملہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ نبی پاک نے انہیں تکیہ پیش کیا اور وہ تکیے پر بیٹھے، اور نبی پاک جو ساری کائنات کے سردار ہیں وہ نیچے بیٹھے۔ اور یہ اخلاق دیکھ کر، اور پھر حضرت ابو امامہ باہلی جب انہوں نے دیکھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھائی ہے، تو انہوں نے اس چادر پر پاؤں نہیں رکھا، اس چادر پر پاؤں نہیں رکھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے چادر اٹھاتے اٹھاتے جا کر نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی۔
یہ وہ ادب تھا نبی پاک کی ذات کا جو انہوں نے کیا، جس ادب کے صدقے اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو ایمان سے منور کر دیا۔ ان سے یہ روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے نبی پاک، اور یہی روایت انہی الفاظ میں حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان دونوں سے یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ علم کو قابو کر لو، اپنے پاس اسے مضبوطی سے تھام لو قبل اس سے کہ علم کو اٹھا لیا جائے، علم کو اٹھا لیا جائے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علم کس طرح اٹھ جائے گا جبکہ ہمارے پاس ایک قرآن پاک موجود ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو پھر علم کس طرح اٹھ جائے گا؟ اور حضرت زیاد بن ابو لبید نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے، ہم خود قرآن کو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور پھر ہمارے بچے آگے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو کس طرح علم اٹھ جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فرمایا کہ تمہاری ماں تم پر روئے، تمہارا صدمہ برداشت کرے، کیا بنی اسرائیل کے پاس ایک کتاب موجود نہیں تھی؟ توریت و انجیل ان کے پاس موجود نہیں تھی، وہ تورات ہونے کے باوجود گمراہ ہوئے ہیں، اور علم کے اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے۔ اور حضرت زیاد بن لبید سے فرمایا نبی پاک نے، زیاد بن لبید تم کیسی بات کر رہے ہو، میں تو تمہیں مدینے کا سب سے بڑا ذہین آدمی سمجھتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا میں تو یہ سمجھتا تھا تو کوئی فقیہ ہے، تو بڑا ذہین آدمی ہے، اور تو اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے بچے آگے قرآن پڑھیں گے، ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، پھر ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، کتاب پڑھائیں گے، تو پھر علم کس طرح اٹھے گا؟ آپ نے فرمایا کہ علم کے اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے علماء کو اٹھا لیا جائے گا، دنیا سے علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ علم کے اٹھ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت علماء کے سینوں سے علم کو اٹھا لے گا، نہیں، علم ان کے سینے کے اندر رہے گا، لیکن انہیں اس علم کے ساتھ، اس سینے کے ساتھ اللہ رب العزت اٹھا لے گا۔ ایک ایسا شخص ہم سے گیا ہے، ہم سے جدا ہوا ہے کہ جس کا سینہ نبی پاک کی محبت سے بھی بھرا ہوا تھا اور علم سے بھی بھرا ہوا تھا، ایسا شخص ہم سے جدا ہوا ہے۔ ان کی ساری زندگی کا آپ دیکھ لیں کس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہے، اور علم کا کیسا وہ معاملہ تھا ان کا، اور پھر علم بھی ایسا علم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتا تھا۔ ایسے علماء کا اٹھ جانا یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی علم کتاب سے اٹھا لیا جائے گا یا سینے سے اٹھا لیا جائے گا، بلکہ جو علماء ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور پھر یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ 2020 جو ہے، پڑھیں کتنے کتنے جو علم کے پہاڑ لوگ تھے، ظاہری علم رکھنے والے بھی اور باطنی علم رکھنے والے بھی، ہماری جماعت کے علماء و مشائخ کس انداز میں اس سال وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے ہمارا۔ بڑے بڑے آستانوں کے مشائخ اس دنیا سے چلے گئے ہیں جو ہماری روحانی تربیت کرتے تھے، جو ہمارے دروس کی شان ہوتے تھے، مسجدوں کی شان ہوتے تھے، منبر و محراب کی شان ہوتے تھے، ان علماء کو اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ کثرت کے ساتھ علماء اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک ہستی جو کل رات کو جن کا وصال ہوا ہے، ابھی جنازہ میرا خیال ہے نہیں ہوا ان کا، اور امید ہے کہ کل ان کا جنازہ ہوگا۔
اور ہمیں اس جنازے میں شرکت کرنی چاہیے. کل 10 بجے جنازہ ان کا. اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں. یہ موت و حیات کے حوالے سے تھوڑی سی ہم یہ سلسلہ ہے ایک موت و حیات کا, چل رہا ہے, چلتا رہے گا. جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لو کانت دنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلد. جو زندہ ہے موت کی تکلیف سہے گا, جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے نا اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, موت کی آغوش میں جانا ہے. جس طرح سارے انسانوں کی زندگی برابر نہیں ہے نا, ہر انسان کی زندگی برابر نہیں ہے, ہر انسان کی زندگی مختلف ہے, اسی طرح سب کی موت بھی برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب کی موت بھی برابر نہیں ہے. جو عام لوگ ہیں ان سے ایمان والوں کی موت اعلیٰ ہے. جو ایمان مومن ہیں ان کی موت وہ بہترین موت ہے عام لوگوں سے. اور پھر ان ایمان والوں میں سے جو اہل اللہ ہیں, علماء ہیں, ان کی موت اعلیٰ ہے. پھر ان علماء میں جو نبی پاک کے صحابہ ہیں ان کی موت اعلیٰ ہے. پھر صحابہ میں انبیاء کی موت اعلیٰ ہے. اور پھر انبیاء میں امام الانبیاء کی موت سب سے اعلیٰ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے عام اموات کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنے محبوب کی موت کا بھی. انکا میتون و انہم میتون. آپ کی موت اور طرح کی ہے اور ان کی موت اور طرح کی ہے. انکا میتون و انہم میتون, واو مغایرت کے لیے, یعنی آپ کی موت اور طرح کی ہے اور محبوب اور ان کی موت اور طرح کی ہے. جس طرح زندگی برابر نہیں ہے اسی طرح موت بھی برابر نہیں ہے. یہ موت و حیات کا سلسلہ چلتا رہا ہے, چلتا رہے گا. ایک بات بنیادی طور پر ہمیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ موت سے کسی کو فرار نہیں ہے. موت سے کسی کو مفر نہیں ہے, فرار نہیں ہے, کوئی موت سے بچے گا نہیں. جو بھی اس کائنات کے اندر سانس لیتا ہوا آیا ہے نا اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ رب العزت نے ایک قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, موت کی آغوش میں جانا ہے, موت کا جام پینا ہے. اور پھر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اس آیت کو اگر ہم پڑھیں نا تو 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. 2 زندگیاں اور 2 کنتم امواتا فاحیاکم. اللہ فرماتا ہے تم مردہ تھے پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا. کنتم امواتا, تم مردہ تھے. اس مردہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ تم عدم میں تھے, وجود میں نہیں تھے, عدم میں تھے. تو پہلی جو موت ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے اس سورہ بقرہ کے اندر, وہ پہلی موت کیا ہے؟ وہ عدم ہونا ہے, نہ ہونا ہے. کنتم امواتا فاحیاکم, اور پھر ہم نے تمہیں زندگی دی, تمہیں پیدا کیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو احیاکم ہے یہ ہماری پیدائش ہے, ہمارا اس دنیا کے اندر عدم سے وجود میں آنا ہے, اس سے مراد یہ ہے. ثم یمیتکم,
پھر اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کو دی ہے، اس کے بعد پھر ہم تمہیں موت دیں گے. ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد ہم تمہیں موت دیں گے. یہ جو انسان زندگی گزار کے، زندگی کے لمحات گزار کے، چاہے وہ 2 سال گزارے چاہے وہ 100 سال گزارے، اس زندگی کے گزارنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد ہم تمہیں موت دیں گے. ثم یحییکم، اور پھر اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کریں گے. یہ سمجھنے والا معاملہ ہے موت و حیات کا فلسفہ. یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ انسان مر گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، فنا ہو گیا ہے، مر کر مٹی میں چلا گیا ہے، اب معاملے ختم ہو گئے ہیں، کوئی عمل اسے نفع نہیں دے گا، کچھ ہو نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ختم کام. یہ قرآن کا تصور نہیں ہے، یہ سنت کا تصور نہیں ہے. قرآن اس کی نفی کر رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو انسان مر گیا ہے بس کام معاملہ ختم ہو گیا ہے. نہیں، قرآن اس کی نفی کرتا ہے. نفی کس انداز میں کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں موت دیں گے. ثم یحییکم، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے. پھر جب زندہ کر دیں گے تو اس کے بعد آگے موت کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، آگے پھر موت کا ذکر ہی کوئی نہیں. ثم الیہ ترجعون، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے اور پھر کیا ہوگا؟ تم ہماری طرف لوٹ آؤ گے، ہماری بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ گے. یہ جو ثم یمیتکم کا لفظ ہے، یہ کیا ہے کہ اس زندگی گزارنے کے بعد ہمیں تمہیں موت دیں گے، اور موت دینے کے بعد ثم یمیتکم، اس کے بعد تمہیں زندگی دیں گے، تمہیں زندہ کریں گے. ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، ہم تمہیں زندہ کریں گے. اور یہ زندگی جو اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں موت کے بعد زندہ کریں گے، یہ قبر کی زندگی ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس کے بعد کوئی اور موت نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو موت کا ذائقہ ہم چکھیں گے اس دنیا کے اندر، اس کے بعد پھر آگے زندگی ہی زندگی ہے، زندگی ہی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے. قرآن نے اس بات کو بڑے کھل کر بیان کیا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن کس انداز میں موت و حیات کا فلسفہ بیان کر رہا ہے کہ جو انسان نیک عمل کرتا ہے، وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، وہ نیک عمل کرنے والا شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس نیک عمل کرنے والے کو جو ایمان کی حالت میں نیک عمل کر رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ اسے ضرور بالضرور فلنحیینہ. یہ جو طلباء پڑھتے ہیں نون سکیلا تاکید کے لیے، اور فا جو ہے فلنحیینہ، فا تاکید کے لیے بھی اور جزا کے لیے بھی. یہ جو فا ہے نا فلنحیینہ، یہ نون سکیلا تاکید کے لیے، فا بھی تاکید کے لیے، اور فا جزا کے لیے، جزا کے لیے. ہم ضرور بھی ضرور اسے جزا دیں گے. اللہ فرماتا ہے کس چیز کی جزا دیں گے؟ نیک اعمال کی. کیا جزا دیں گے؟ اسے ضرور بھی ضرور زندگی دیں گے. یہ زندگی جو اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہے، کہاں کی زندگی ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے، یہ زمین کے اوپر کی زندگی ہے، وہ تو پہلے ہی حاصل ہے، وہ تو پہلے ہی حاصل ہے. اگر پہلے وہ زندگی حاصل نہ ہوتی، ہمارے پاس موجود نہ ہوتی، تو عمل صالح کس طرح کرتے؟ عمل صالح کس طرح کرتے؟ ہم نیک اعمال کس طرح بجا لاتے؟ تو اللہ رب العزت
یہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو انسان نیک عمل کرتا ہے مرد یا عورت اور ایمان کی حالت میں وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کی جزا کے طور پر، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے یہ دنیا جو ہے یہ جہان جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، دار العمل ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم عمل کریں گے اور آخرت دار الجزا ہے، آخرت دار الجزا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں ہم عمل کریں گے۔ جو نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، جو برے اعمال کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو نیک عمل کرنے والا ہے ایمان کی حالت میں ہم اس کو جزا کیا دیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اسے ضرور بالضرور زندگی عطا کریں گے، اور زندگی بھی کیسی عطا کریں گے؟ حیاتاً طیبہ، حیاتاً طیبہ، نہ ختم ہونے والی۔ رزق طیب کسے کہتے ہیں؟ رزق طیب کسے کہتے ہیں؟ وہ رزق جو نہ ختم ہونے والا ہو، جو نہ ختم ہونے والا ہو اسے رزق طیب کہتے ہیں۔ اور حیات طیب کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہو، نہ ختم ہونے والی زندگی ہو۔ اور اللہ رب العزت نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک پڑھے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات ایک کو پیدا کیا ہے اور دونوں کو صورتوں میں پیدا کیا ہے۔ آپ علماء کو پڑھیں، یہ موت بھی صورت میں ہے اور حیات بھی صورت میں ہے۔ یہ دو صورتیں کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو مینڈے کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے، مینڈے کی صورت میں پیدا، اور حیات کو ابلک گھوڑی کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے۔ ابلک گھوڑی جو ہوتی ہے، پھرتیلی گھوڑی نہیں ہوتی، جس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، جو بہت پھرتی والی گھوڑی ہوتی ہے، بہت چاقو چبند گھوڑی ہوتی ہے نا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اس کا چاقو چبند ہونا کیسا ہے، اس کی رفتار کیسی ہے۔ یہ ابلک گھوڑی جس کو حیات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یہ کیسی ہے کہ اس کی جہاں نظر جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم جاتا ہے۔ یعنی موت اور حیات دونوں کو صورت میں پیدا کیا گیا ہے، موت کو مینڈے کی صورت میں اور حیات کو ابلک گھوڑی کی صورت میں یہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے جب سارے فیصلے ہو جائیں گے نا اس دنیا سے جانے کے بعد، حشر برپا ہو جائے گا، کافر گنہگار جہنم کے اندر چلے جائیں گے، نیکوکار جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ ساری احادیث کا مطالعہ کر لیں، ہم پڑھیں غور و فکر کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا جن کی ڈیوٹی ہوگی کہ اب موت کو لایا جائے، اب موت کو لایا جائے۔ تو اس موت کو مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا ان دونوں دیواروں کے درمیان، جو جہنم کی دیوار ہے اور جو جنت کی دیوار ہے، اس کے درمیان جو جگہ ہوگی وہاں اس موت کو لایا جائے گا، اور اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے اس موت کو ذبح کرے گا، اس موت کو ذبح کر دے گا۔ حیات کے بارے میں یہ لفظ نہیں ہے کہیں بھی کہ اس کے بعد حیات کو ذبح کیا جائے گا، نہ موت کے حوالے سے یہ لفظ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث آتی ہے کہ موت کو ایک کبش کی صورت میں، مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اب جو جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو جنت میں ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب ان کی حیات دائمی ہے، ان کی زندگی دائمی ہے۔ جو عذاب سہ رہے ہیں، جو جہنم کے اندر ہیں، ان کی زندگی بھی دائمی ہے، اور جو جنت کے اندر رہ رہے ہیں ان کی زندگی بھی دائمی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، دونوں کی زندگی دائمی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہاں ایک محسوس کر لیں
کہ جو جہنمی ہیں ان کی زندگی دائمی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ دائمی طور پر جہنم کے اندر رہیں گے. ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے، یہ بات نہیں. یہ بات قرآن بیان کرتا ہے کہ جو جنت کے اندر جائیں گے وہ دائمی طور پر جنت کے اندر رہیں گے. یعنی کہ جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا اسے باہر جنت سے نکالا نہیں جائے گا. لیکن جو جہنم میں جائیں گے، اور نبی پاک نے فرمایا اگر ان کے سینے کے اندر جو دل ہے اس دل کے اندر رتی برابر بھی میری محبت ہوگی، جسے ایمان کہتے ہیں ہم، رتی برابر بھی جس کے سینے کے اندر میری محبت ہوگی، جس کے سینے کے اندر ایمان ہوگا، اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا. اور پھر قربان جائیں پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب سارے فیصلے ہو جائیں گے اور سب سے آخر میں جس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، میں محمد اس کا نام جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام جانتا ہوں، اس کے خاندان کو جانتا ہوں، اور دنیا کے اندر اس کے گھر کا دروازہ کس طرف ہے میں محمد یہ بھی جانتا ہوں. میں اس شخص کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا نا، میں اس کو جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں، اس کی ماں کو جانتا ہوں، اس کے خاندان کو جانتا ہوں، اور دنیا میں اس کے گھر کے دروازہ کس طرف ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. تو جو جہنم میں جائیں گے ان کے نکلنے کی امید ہے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی کسی کو بھی. تو کیا مطلب ہے ساری باتوں کا؟ کہ یہ جو موت ہے نا، موت جس کو آج کچھ کم عقل لوگ دائمی سمجھ رہے ہیں، یہ موت دائمی نہیں، زندگی دائمی ہے. زندگی دائمی ہے، موت دائمی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت پر بھی موت آ جائے گی، لیکن زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی. یہی وجہ ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم پھر تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، اور پھر اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، اور اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. یہ تصور رکھنا کہ بس مر گیا ہے کام ختم ہو گیا ہے، یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے، اور نہ عقل کا یہ تصور ہے. عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی. کیوں؟ عقل اس لیے نہیں مانتی کہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے نیکی اور بدی کا، ہے نا عقیدہ. یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے. اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے سوال و جواب کا، ہے کہ نہیں؟ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جنت اور جہنم کا، یہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا. اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ جزا اور سزا کا، یہ عقیدہ ہے بنیادی. اگر مر کر تباہ ہو گیا ہے، فنا ہو گیا ہے، فنش ہو گیا ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر سوال و جواب کس سے؟ پھر سوال و جواب کس سے؟ جب معاملے ختم ہو گیا ہے، ابان منصورہ ہو گیا ہے، فنا ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے مرنے والا، اب کوئی معاملہ نہیں، تو پھر سوال و جواب کس سے؟ جب سوال و جواب نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر نیکی اور برائی کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں. پھر انسان جس طرح مرضی زندگی گزارے. دیکھیں نا، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں چھینتے. کیوں نہیں چھینتے؟ اس لیے کہ کل ہم سے باز پرس ہوگی، سوال ہوگا. اللہ پوچھے گا کہ تم نے فلاں کا حق کیوں مارا ہے، فلاں کے ساتھ ظلم کیوں کیا ہے، فلاں کے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے، اللہ پوچھے گا. لیکن اگر وہ تباہ ہو گیا ہے، قبر کے اندر جا کر فنا ہو گیا ہے، اس کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، تو پھر سوال و جواب کس سے؟ پھر سوال و جواب کس سے؟ پھر جنت اور جہنم کا تصور ختم ہو گیا، جزا اور سزا کا تصور ختم ہو گیا. تو ان سارے اسلام کے بنیادی عقیدوں کو ماننے کے لیے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جو قبر کے اندر جاتا ہے وہ زندہ ہے.
وہ زندہ ہے. صرف غلطی کیا ہوئی ہے ہم سے جو لوگ انکار کرتے ہیں, غلطی کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے اس زندگی کو اس زندگی پر معمول کیا ہے کہ جیسی اس زندگی کی ریکوائرمنٹس اور ضروریات ہیں وہاں وہ پوری نہیں ہوتی, اس لیے وہاں زندہ نہیں ہے انسان. یہ بھی کم عقلی کی بات ہے کہ یہاں آکسیجن کی ضرورت ہے, خوراک کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, ہوا کی ضرورت ہے, لباس کی ضرورت ہے, اور جب لباس نہیں ملے گا تو انسان ٹھنڈ کے ساتھ مر جائے گا, ہوا نہیں ملے گی تو انسان گرمی کے ساتھ مر جائے گا, آکسیجن نہیں ملے گی تو آکسیجن کی نہ ہونے کی وجہ سے انسان مر جائے گا. یہ اس دنیا کی ریکوائرمنٹس ہیں. اور یہ غلطی ہوئی ہے ان لوگوں سے کہ انہوں نے عالم برزخ کو اور عالم اجسام کو ایک ہی نظر سے دیکھا ہے, ایک ہی نظر. یہ ان سے غلطی ہے, یہ عقلی غلطی ہے, ان کی عقلی غلطی ہے. عالم اجسام اور عالم برزخ کو ایک ہی نظر سے دیکھا ہے, حالانکہ دونوں جہان علیحدہ علیحدہ ہیں, دونوں جہان علیحدہ علیحدہ ہیں. وہ عالم برزخ ہے, وہاں کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اور یہ عالم اجسام ہے, عالم اسباب ہے, یہاں کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. تو جو ضروریات یہاں کی ہیں, دیکھیں نا, بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. اگر ماں کی پیٹ وہاں سے خوراک آکسیجن, وہ تو قبر ہے نا, وہ بھی تو قبر ہے, اور زمین کے اندر وہ بھی قبر ہے. تو اب ماں کے پیٹ کے اندر بھی زندہ ہے, وہاں کی زندگی کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اپنے لوازمات ہیں. اللہ نے ماں کی پیٹ کی قبر کی صورت میں بچے کو زندہ رکھا ہے. جو خدا بچے کو ماں کی پیٹ کے اندر زندہ رکھتا ہے, وہی خدا مرنے والے کو قبر کی پیٹ کے اندر بھی زندہ رکھتا ہے. یہ غلطی ہوئی ہے کہ اس جہاں کو اس جہاں پر معمول کرتے ہوئے کہ اب سانس نہیں لے رہا وہ, تو لہذا وہ مر گیا ہے, ختم ہو گیا کام. اب اس کو ہوا نہیں مل رہی, اب اس کو آکسیجن نہیں مل رہی, اب اس کو خوراک نہیں مل رہی, تو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے نہیں. زندہ رہنے کے لیے ہر جہان کی اپنی ضرورت ہے. جو ٹھنڈے ملک ہوتے ہیں جہاں برف پڑتی ہے, وہاں کی اپنی ضروریات ہے, وہاں کے اپنا لباس ہوتا ہے. جہاں گرمی ہوتی ہے وہاں کے اپنے لباس ہوتا ہے. تو اس جہاں اور اگلے جہان کے اندر فرق یہ ہے کہ وہاں کی لوازمات اور ہیں اور یہاں کے لوازمات اور ہیں. یہاں لوازمات زندگی گزارنے کے لیے کیا ہیں؟ یہاں لوازمات ہیں ہماری آکسیجن, کھانا پینا, ہوا, پانی, سب کچھ. یہ ہماری یہاں کے لوازمات ہیں, یہاں کی ضروریات ہیں. اور وہاں کی ضروریات کیا ہیں؟ وہ اس دنیا کے اندر اچھا عقیدہ جو آپ نے اپنایا ہوا ہے. پہلی ضرورت یہ ہے, وہ آپ کو زندہ رکھے گا. اور دوسری ضرورت کیا ہے؟ وہ آپ کے نیک اعمال ہیں, نیک اعمال ہیں. تو پھر آپ پوچھیں گے پھر جو برے اعمال کرتے ہیں وہ زندہ نہیں رہیں گے؟ وہ بھی زندہ رہیں گے. بس فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ جو برے ہیں, برے عمل کرنے والے ہیں, وہ بھی زندہ رہیں گے لیکن وہ عذاب سہنے کے لیے, وہ عذاب سہنے کے لیے. اور جو نیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ زندہ رہیں گے نبی پاک کا دیدار کرنے کے لیے, نبی پاک کا دیدار کرنے کے لیے وہ زندہ رہیں گے. ایک عذاب سہنے کے لیے زندہ رہے گا اور دوسرا دیدار کے لیے زندہ رہے گا, جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے وہ زندہ رہے گا. بس یہی فرق ہے دونوں کی زندگی کے اندر. تو اللہ رب العزت نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, اس ثم یحیی کے بعد کوئی موت کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد آپ قرآن پاک کھولیں, سورہ بقرہ غالباً آیت نمبر 28 ہے یہ, اس کو کھولیں, گھر جا کر پڑھیں, قرآن میں پڑھنا چاہیے. یہ قرآن ہم نے جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے گھر کے اندر, جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, اس پر فراڈ کرنا ہو تو قرآن کی قسم اٹھا دیتے ہیں. یہ قرآن اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے کے لیے دیا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلاتا ہے یہ قرآن. ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے, کیا سوچنا ہے, کیا قرآن پاک سے سبق حاصل کرنا ہے, اس قرآن کو ہم پڑھیں. اور پھر اس قرآن کو پڑھانے والے جو لوگ ہیں انہیں علماء کہا جاتا ہے, انہیں علماء کہا جاتا ہے. اور جو صحیح طریقے سے
قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پاک کی منشا کو بیان کرتے ہیں، قرآن پاک کی مشیت کو بیان کرتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم کو بیان کرتے ہیں، انہیں ہی علماء ربانیین کہا جاتا ہے۔ اور ان علماء ربانیین میں ایک ہستی جن کا کل وصال ہوا ہے، حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ یہ کیسے علماء ہیں؟ حدیث پاک اگر پڑھیں نا آپ، نبی پاک نے فرمایا کہ میرے دین کے عالم سے مصافحہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے مصافحہ کیا جا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی میری مجلس میں بیٹھا ہو، اور اس کی زیارت کرنا ایسے ہی ہے گویا کوئی میری زیارت کر رہا ہو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب تم ریاض الجنہ سے باغ سے گزرو نا تو چر لیا کرو، فرتعو اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو نا تو چر لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغوں کے اندر چرنے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے چرنے سے مراد یہ ہے مجالس العلماء، ان علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور ان کے ساتھ بیٹھنا گویا میرے ساتھ بیٹھنا ہے۔ نبی پاک نے ان سے مصافحہ گویا میرے ساتھ مصافحہ کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا گویا میری خدمت کرنا ہے۔ یہ وہ علماء ربانیین ہیں۔ آج ہم ان علماء کو بڑی اور نظر سے دیکھتے ہیں، ایک تفاوت پیدا کیا گیا ہے، ایک فرق پیدا کیا گیا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر علماء کی توہین کرنا کفر ہے۔ علماء کی توہین کرنا کفر ہے۔ کیوں؟ علماء کی توہین کرنے سے مراد وہ قرآن و سنت کی توہین ہے، نبی پاک کے پیغام کی توہین ہے، اللہ کے پیغام کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے، کیونکہ وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب قرآن کی توہین، اللہ کے کلام کی توہین، یہ کفر ہے۔ اور یہ وہ علماء ربانیین ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ ان کا سونا بھی عبادت، ان کا سونا بھی عبادت ہے، ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر کل قیامت کے روز علماء کے قلم کی سیاہی اور شہیدوں کے خون کو ایک ہی ترازو پر رکھا جائے گا، تولا جائے گا، اور جو علماء کے قلم کی سیاہی ہے فرجع، وہ بلند ہو جائے گا، اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ وہ علماء ربانیین ہیں جنہوں نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جب یہ دنیا سے جاتے ہیں نا، نبی پاک نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے نا، وہ فرشتے ہیں، انسان ہیں، وہ جن ہیں، اور پھر سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، جو سمندر کی مخلوق ہے، اور پھر بلوں کے اندر جو کیڑیاں چویٹیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اس عالم دین کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت علم کے دروازے کھلے رکھتا ہے، نور کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ یہ وہ علماء ربانیین ہیں جن کی وجہ سے، اور یہ زمین کے ستارے ہیں، یہ زمین کے ستارے ہیں علماء۔ اور پھر حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی دیکھو ان کیسی زندگی تھی، کس انداز میں انہیں دین پر پہرا دیا ہے۔ میں یہ بات کہنے میں بحق ہوں کہ صحیح معنوں میں وہ اس میں بامسمہ تھے۔ خادم حسین، سیدنا امام حسین کے صحیح معنوں میں خادم تھے۔ کل جب دین پر حرف آیا تھا تو اس وقت سیدنا امام حسین باہر نکلے تھے، وہ میدان کرب و بلا برپا کیا تھا، اور آج جب نبی پاک کی ناموس پر حملہ ہو رہا تھا تو بار بار جا کر وہ باہر نکلتے تھے اور اپنی جان اللہ کے حضور قربان کر دی انہوں نے۔ یہ وہ ہستی ہیں صحیح معنوں میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ہیں وہ، اور اس میں بامسمہ ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ خادم حسین ہوتے کیسے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں۔ اور آخری بات کر دیتا ہوں، یہ جو علماء ہیں نا، ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے روز جب اللہ رب العزت میدان حشر میں حساب لے رہا ہوگا نا، تو جو بھی نیک بندہ آئے گا نا، شب زندہ دار، تہجد گزار، نیکوکار،
اللہ فرمائے گا چلو جنت میں، چلو جنت میں، چلو جنت میں. اور جب عالم دین آئے گا تو اسے روک دیا جائے گا، رک جا. اور حضرت امام محمد جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، آپ کہتے ہیں ایک خواب میں ملے تو شخص نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے اللہ رب العزت نے روک لیا، میں پریشان ہو گیا، غم زدہ ہو گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. جو بندہ آتا نیکوکار، اللہ فرماتا جا جنت میں، جا جنت میں، جا جنت میں، جا جنت میں. چلے گئے. جب میری باری آئی تو میں کانپ رہا تھا. حضرت امام محمد کہتے ہیں میں کانپ رہا تھا. تو اللہ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا اللہ جس طرح تو نے دوسروں پر رحم کیا ہے نا، مجھ پر بھی رحم کر اور مجھے بھی بھیج دے آگے، تو نے مجھے روک لیا ہے. اور دیکھو نا جب امیگریشن پر کسی کو روک لیا جائے، یہ دنیا کی امیگریشن ہے نا، اور وہاں جب کسی کو روک لیا جائے. تو حضرت امام محمد کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، یا اللہ جس طرح تو نے ان پر رحم کیا مجھ پر بھی رحم کر. اللہ نے فرمایا تجھے اس لیے نہیں روکا کہ تجھے کوئی سوال کروں گا، ان کو بھیج دیا ہے، انہوں نے ایک عمل کی جنت کے اندر چلے جائیں. اب گناہگار لوگوں کی باری ہے، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم شفاعت کرتے رہو، میں ان کو اللہ جنت میں بھیجتا جاؤں. تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، اب گناہگار لوگ نیک تو چلے گئے جنت میں، اب گناہگار آ رہے ہیں، تم شفاعت کرتے رہنا، میں ان کو جنت میں بھیجتا جاؤں گا. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئی، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے. آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر. اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر. ایسے علماء اس زمین کی بہار ہیں، زمین کی رونق ہیں، زمین کا نور ہیں. اللہ ہمیں علماء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.